اب ذرا مخصوص نشستوں والا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جو نظر ثانی درخواست دائر کی ہے اس معاملے پر نون لیگ نے اور تحفظات بہت زیادہ حکومت کو فیصلے پر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی ریویو ہوتا ہے اس کے چانسز مائنس پہ تو آپ تصور کر لیں, ورنہ 0% ہوتا ہے, یا میکسیمم بھی ہو 99.9% وہ خارج ہوتی ہیں. اچھا, اب اس کیس میں دیکھیں, آفٹر ڈیو کنسیڈریشن بائی دی فل کورٹ, یعنی 13 معزز جج صاحبان, جو اس وقت ٹوٹل جج صاحبان کی تعداد تھی 14, ان میں سے 1 یا 2 اویلیبل نہیں تھے, تو بلکہ 14 تھے, ہاں 1 نہیں اویلیبل تھے, تو 13 ججز نے اس کیس کو سنا اور آفٹر کنسیڈریشن اینڈ کنسلٹیشن ود ایچ ادر ایک فائنل فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے, اور سارے ابہام اور ایکچولی یہ فیصلہ 11/2 کا ہے, یعنی 8 ججز نے جو فیصلہ کیا, 9ویں جج نے بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا کیا جسٹس یحییٰ آفریدی نے. 9 ججز کا فیصلہ ٹوٹل ایک طرف ہو گیا. باقی 2 جج صاحبان جمال مندوخیل صاحب اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اسی سے ملتا جلتا فیصلہ کیا, یعنی پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی تسلیم کیا اور یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, تھی اور رہے گی. لیکن صرف 2 جج صاحبان نے خلاف فیصلہ دیا. لہٰذا اب اتنے ڈیٹیلڈ سننے کے بعد اور فیصلہ آنے کے بعد جو انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے, جو میں نے پڑھا ہے, مجھے کوئی لیگل سٹرانگ ایسا گراؤنڈ نہیں ملا جس کی بنیاد پر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ریویو کو, اس فیصلے کو ریویو میں کوئی کورٹ چینج کر دے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی. ایکسپلینیشن اینڈ کلیریفیکیشن کی اجازت دی ہے. کلیریفیکیشن بھی ان 8 معزز جج صاحبان کے پاس جائے گی جنہوں نے میجورٹی فیصلہ یہ دے دیا ہے, اگر اس میں پی ٹی آئی چاہے یا الیکشن کمیشن چاہے, اور وہ بھی ان معاملات میں جہاں ان کو ابہام ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی ایم پی ایز, پروونشل اسمبلیز کی حد تک. میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کوئی ڈیلے ہوگا, یا جس طرح کی یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ایمرجنسی کی, یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی ریاست نے فیصلہ کر دیا, حالانکہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, فیصلہ کر دیا کہ جی ہم اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے, یا چند کٹ پتلی آ کر کے حکومتی زعما آ کر کہتے ہیں ہم فیصلے کو نہیں مانیں گے. ان کی جرات ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. اگر اس ملک میں آئین اور قانون ہے اور اس ملک میں نظام انصاف ہے تو کسی کو یہ جرات نہیں ہو سکتی وہ یہ کہیں جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. اور اس طرح جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا جو صحافی بن کے یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو بغاوت کے مترادف ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ یا آفیشل اٹھ کے یہ کہے گا ان کو یا ان کو خبر دے گا کہ نہیں جناب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, ان کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں لگے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کرنا بھی توہین عدالت کو دور کی بات ہے. گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ مس کنڈکٹ ہے آن دیئر پارٹ. اور جس صحافی نے یہ سو کارڈ خبر دی ہے, سوائے یہ افراتفری پھیلانے کے علاوہ یا ان کے دل کی بات, کسی کے منہ کی بات کسی جگہ سے پھیلانا, میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب ہے. میں نے تو خیر اس دن سے اس کے پروگرام میں آنا چھوڑ دیا ہے جس دن سے انہوں نے شیخ رشید کا پروگرام کیا تھا, ایک لحاظ سے انڈر کسٹڈی تھا, اور جا کر کہا جی بڑے آزادانہ یہ ان کے پروگرام ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سے یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اگر اس ملک کو چلانا ہے, جنگل کے قانون سے ہٹانا پڑے گا, ملک میں آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا پڑے گا. نظام انصاف کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تو اس کا ریسپیکٹ اور اس کا احترام سب کو کرنا پڑے گا. آپ تنقید کر سکتے ہو, آپ اختلاف کر سکتے ہو, آپ ریویو پٹیشن میں جا سکتے ہو, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کوئی یہ شخص کہے کہ نہیں جی ہم تو اس فیصلے کو عمل درآمد ہی نہیں کریں گے. میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جی عمل درآمد نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس طرح کی گفتگو کرنا ہی کنٹمپچوس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.